السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم پر ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ قرآن ترجمہ تفسیر میں اس وقت القدر سورت شروع ہو رہی ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر السادی سے لیا گیا ہے۔ 30واں پارہ ہے۔ السادی اردو تفسیر سے اس کا ترجمہ اور تفسیر لیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ۔ بلا شبہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ اور کس چیز نے خبر دیا آپ کو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح جبرائیل اس رات میں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے برات، یہاں تک کہ طلوع و فجر۔ تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت اور اس کی بلند قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ اس کا شب قدر میں نازل کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کی ابتدا رمضان المبارک میں اور شب قدر میں کی۔ شب قدر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر عام رحمت نازل فرمائی۔ بندے جس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کی عظیم قدر و منزلت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی فضیلت کی بنا پر اس کو لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ نیز اس لیے بھی کہ اس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ سال بھر میں جو کچھ واقعہ ہوتا ہے، یعنی عمر، رزق، دیگر تقدیر وغیرہ اس میں مقدر کر دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت و شان اور عظمت مقدار بیان کی، چنانچہ فرمایا، اور تجھے کس نے خبر دی کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی اس کی شان بہت جلیل اور اس کا رتبہ بہت عظیم ہے، آپ کو اس کا علم نہیں۔ یعنی قدر کی رات فضیلت میں 1000 مہینے کے برابر ہے۔ وہ عمل جو شب قدر میں واقع ہوتا ہے، 1000 مہینے میں جو شب قدر سے خالی ہو واقع ہونے والے عمل سے بہتر ہے۔ یہ ان امور میں سے ہے جن پر خرد و حیران اور عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ضعیف القوا امت کو ایسی رات سے نوازا جس کے اندر عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسے معمر شخص کی عمر کے برابر ہے جسے 80 سال سے زیادہ طویل عمر دی گئی ہو۔ یعنی فرشتے اور جبرائیل امین اس رات میں کثرت سے نازل ہوتے ہیں۔ ہر کام کے لیے یہ رات سلامتی ہے، یعنی شب قدر ہر آفت اور ہر شر سے سلامت ہے، اور اس کا سبب اس کی بھلائی کی کثرت ہے۔ صبح کے طلوع ہونے تک، یعنی اس رات کی ابتدا غروب آفتاب اور اس کی انتہا طلوع فجر ہے۔ اس رات کی فضیلت میں تواتر سے احادیث وارد ہوئی ہیں۔ نیز یہ کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر طاق راتوں میں واقع ہوتی ہے، اور یہ رات ہر سال آتی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے اور کثرت سے عبادت کرتے تھے، اس امید میں کہ شاید شب قدر مل جائے، واللہ عالم۔ اب البینہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ۔ نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین رکنے والے کفر سے، یہاں تک کہ آئے دن ان کے پاس واضح دلیل۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے وہ پڑھنے صحیفے یا پاکیزہ، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے وہ پڑھے صحیفے یا پاکیزہ۔ ان صحیفوں میں احکام ہے درست، معتدل، اور نہیں متفرق مختلف ہوئے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب کبھی بھی، مگر بعد اس کے کہ آئی ان کے پاس واضح دلیل۔ حالانکہ نہیں حکم دیے گئے تھے وہ دیگر یہ کہ عبادت کریں، وہ اللہ کے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی۔ حالانکہ نہیں حکم دیے گئے تھے وہ
مگر یہ کہ عبادت کریں وہ اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی یکسو ہو کر، اور وہ قائم کریں نماز اور دیں زکوٰۃ، اور یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، وہ ہوں گے آتش جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں یہی لوگ ہیں بدترین خلائق۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک، یہی لوگ ہیں بہترین خلائق۔ جزا ان کی ان کے رب کے ہاں باغات ہیں ہمیشگی والی، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں ابد تک، ہمیشہ تک۔ راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ یہ جزا اس شخص کے لیے ہے جو ڈر گیا اپنے رب سے۔ اس کی تفسیر، البینہ کی تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ میں سے، اور مشرکین اور دیگر قوموں کی تمام اصناف میں سے باز آنے والے، یعنی یہ سب ایک اپنے کفر اور ضلالت سے جدا نہیں ہوں گے، وہ اپنی گمراہی اور ضلالت میں بھٹکتے رہیں گے، اور مرور اوقات ان کے کفر میں اضافہ ہی کرے گا، یہاں تک کہ ان کے پاس بازا دلیل اور نمایاں برہان آ جائے۔ پھر البینہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے رسول یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مبعوث کیا جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتا ہے، اس پر کتاب اتاری جس کی وہ تلاوت کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو دانائی سکھائے، عقل سکھائے، ان کو پاک کرے اور ان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ اس لیے فرمایا وہ رسول پاک اور آنکھ پڑھتا ہے، یعنی وہ شیطان کے قریب ہونے سے محفوظ ہیں، اسے صرف پاک فرشتے ہی چھوتے ہیں کیونکہ یہ بلند ترین کلام ہے۔ اس لیے صحیفوں کے بارے میں فرمایا، ان صحیفوں میں سچی خبریں اور عدل پر مبنی احکام ہے جو حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس یہ واضح دلیل آ جاتی ہے، تب اس وقت طالب حق اور وہ شخص جس کا مقصد طلب حق نہیں ہے، دونوں واضح ہو جاتے ہیں۔ بس جو کوئی ہلاک ہوتا ہے تو دلیل سے ہلاک ہوتا ہے، اور جو کوئی زندہ رہتا ہے تو دلیل سے زندہ رہتا ہے۔ اگر اہل کتاب اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کی اطاعت نہیں کرتے تو یہ ان کی گمراہی اور عناد کی ضد کی بنا پر کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تفرقہ بازی اور باہم اختلاف کیا اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی جو اپنے ماننے والوں کے لیے اجماع و اتفاق کی موجب ہے، مگر ان کے بگاڑ اور ان کی خساست کی بنا پر ہدایت نے ان کی گمراہی میں اور بصیرت نے ان کے اندھے پن میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ تمام کتابیں ایک ہی اصل اور ایک ہی دین لے کر آئی ہیں۔ ان کو تمام شریعتوں میں حکم تو یہی ہوا تھا کہ عبادت کریں اللہ کی اخلاص کے ساتھ، اس کے لیے بندگی یعنی اپنی تمام ظاہری اور باطنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کی طلب کو مقصد بناتے ہوئے یکسو ہو کر، یعنی دین توحید کے مخالف تمام ادیان سے منہ موڑ کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ان کے فضل و شرف کی بنا پر خاص طور پر ذکر کیا، حالانکہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں داخل ہیں، نیز اس لیے بھی انہیں الگ ذکر کیا کہ یہ دونوں ایسی باتیں ہیں کہ جس نے ان کو قائم کیا، اسی نے دین کی تمام شرائع کو قائم کیا، اور یہ یعنی توحید اور اخلاص فی الدین دونوں دین مستقیم ہیں جو نعمتوں بھری جنت میں پہنچاتا ہے، اور اس کے سوا دیگر ادیان ایسے راستے ہیں جو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کافروں کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد ان کی جزا کیا ہوگی، چنانچہ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس کا عذاب ان کا احاطہ کر لے گا اور اس کی عقوبت ان پر بہت شدت اختیار کر لے گی، یہ عذاب ان سے کبھی منقطع نہیں ہوگا، اور وہ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس رہیں گے۔ یہ لوگ مخلوق میں سے بدتر ہیں کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان کر اس کو ترک کر دیا، اور یوں دنیا و آخرت میں انہوں نے نقصان اٹھایا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کی معرفت حاصل کی، اور وہ دنیا و آخرت کی نعمتوں سے فوزیاب ہوئے۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ کے باغات ہیں
یعنی دائمی اقامت کے لیے جنتیں جہاں سے کبھی کوچ ہوگا، نہ روانگی اور نہ ان جنتوں سے اوپر کسی اور چیز کی طلب رہے گی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ان سے اس سبب سے راضی ہوا کہ انہوں نے اس کی مرضی کو پورا کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہوئے کہ اس نے ان کے لیے مختلف انواع کی تکریمات تیار کی۔ یہ جزائے حسن اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی نافرمانیوں سے باز رہتا ہے اور ان امور کو قائم کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب کیے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اب کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اگلی صورت الزلزال ہوگی، الزلزال، اور کل عادیات کل صورت ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔